السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان لا اله الا الله من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. میرے بھائیو، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے فضائل کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں سنی. آج کے درس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطیں آپ کے حضور میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا سلسلہ پہلے سے جوڑنا چاہتا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ، جس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی لونڈی کے بیٹے اور اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام تک پہنچایا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک روح ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی بنایا. جو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، جو عیسائی اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شخصیت میں، ذات میں ایک دھبا ہے اور ایک عیب ہے. اللہ رب العالمین ان تمام عیوب سے پاک ہے. اور ایک چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان صحابیا کان یکثر قراءۃ هذه السورہ، ایک صحابی جو ہے سورۃ الاخلاص کو بہت زیادہ پڑھتے تھے. یہ مذکرہ کے اندر نہیں ہوگا لیکن اپنی طرف سے سورہ اخلاص وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے. ان سے پوچھا گیا سورہ اخلاص کے بارے میں تو انہوں نے کہا انی احبها لانها صفۃ الرحمن، میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنے بارے میں بتایا ہے. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. فقال اخبروه ان اللہ یحبہ، اس آدمی کو خبر کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی جو سورۃ الاخلاص سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے گا، کیونکہ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا ہے، بتا دیا ہے. اسی لیے میرے بھائیو، سورۃ الاخلاص یہ پڑھنا ثواب کا کام تو ہے ہی ہے، لیکن 3/3 قرآن ختم کرنے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے. یعنی 4 حصے قرآن کو کرے اور 3 حصہ، گویا کہ آپ ایک مرتبہ اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، آپ کو بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کا پودا ہے، اور آج کی حدیث میں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور ایسی کنجی ہے جس کے اندر ایسے دانت ہوتے ہیں، جس کو میں وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے قول سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، ان سے پوچھا گیا کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، لیکن ایسی کوئی چابی نہیں ہے جس کی کوئی دانت نہ ہو. ایسی کوئی چابی نہیں ہے جس کا کوئی دانت نہ ہو، ساری چابیوں کا دانت ہوتا ہے. فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٍ فُتِحَ لَكَ، اگر آپ ایسی چابی لے کر کے آتے ہیں جس کے اندر دانت ہوتا ہے تو دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا.
اور اگر آپ ایسی چابی لے کر کے آتے ہیں جس کے اندر دانت ہی نہ ہو تو دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا۔ اس کے بارے میں ذرا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ شبہ لا الہ الا اللہ بالمفتاح، لا الہ الا اللہ کو چابی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ چابی ہے، اور وشروطها بالاسنان، اور لا الہ الا اللہ کی شرطیں اس کا دانت ہیں۔ سمجھ رہے ہیں شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرطیں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ کی کنجی ہے، چابی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے اس کا دانت جو ہے، اس کا دانت کیا ہے؟ اس کی شروط ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، جب تک آپ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو نہیں جانیں گے نا، تب تک لا الہ الا اللہ کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جاننے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے بات رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا۔ لیکن سب سے پہلے پھر میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو عربی میں کہیں گے لا معبود بحق، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کے لیے جو آپ اس کے معنی کو سمجھ لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہے۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا زبان سے، سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا۔ دوسری چیز وَإِعْلَانُ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ مَعْنَاهَا، اور اس کا اعلان کرنا اور اس کے معنی کو جاننا اور سمجھنا۔ اعلان بھی کرنا، ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسلمان ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کو دبا کر رکھیں گے، بھائی نہیں، بلکہ ہم تو اس کا اظہار کریں گے کہ اللہ تبا ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے جو دین اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے سامنے کہتا ہے، آپ اپنا عقیدہ ظاہر کریں بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ دیگر مذاہب کے اندر ماں باپ کی عبادت جائز ہے، ماں باپ کو بھگوان مانا جاتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس سے پہلے کے درس میں نے بتایا تھا کہ اگر اس روئے زمین پر کسی کا سجدہ یا کسی کی عبادت جائز ہوتی تو کس کی؟ ماں باپ کی۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سب کی عقیدت، جیسے مثال کے طور پہ باتیں آئیں گی آگے، لیکن پھر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، محبت الگ چیز ہے اور اللہ کی محبت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، عقیدت الگ چیز ہے۔ عبادت اور عقیدت کو دونوں کو ایک جگہ ملائیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ بھائی عبادت کو الگ رکھے، بھائی عبادت ہم کسی کی نہیں کریں گے بھائی سوائے اللہ کے، لیکن عقیدت، محبت طبعی جو چیز ہے ہمارے اندر، جو داخلی چیز ہے، ہم کسی دوسرے سے بھی محبت کر سکتے ہیں، ماں باپ سے محبت ہے، ہاں بیویوں سے محبت ہے، بال بچوں سے محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ محبت عبادت ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ محبت عبادت ہے، اس عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو دوسری چیز ہے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا۔ تیسری چیز ہے والعمل بمقتضاها ظاہرا وباطنا، ظاہری اور باطنی طور سے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں لا الہ الا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ کس کو ہے جو ابھی تک نہیں یاد ہوا؟ تین شرط، یہ تین چیزیں میں نے بتائی ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا، دوسری چیز اس کے معنی مطلب کو سمجھنا اور اس کا اعلان کرنا، تیسری چیز اس کے تقاضے پورے کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں لا الہ الا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ تین چیزیں اگر آپ پوری کرتے ہیں تو پھر وہ حدیث آپ پر صادق آتی ہے۔ کون سی حدیث؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبی دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پوری کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے جنت ملے گی۔ سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی شرط
العلم بمعناها نفیا و اثباتا المنافی للجہل. اس کلمہ کے معنی کا علم ہونا، اس کلمہ کے معنی کا علم ہونا نفی اور اس بات میں جو جہل کے منافی ہو، جہل کے خلاف ہو. مثال کے طور پہ علم کے اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت بھائی. یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے وہ جاہل نہیں ہے. تو اپوزٹ اس کا ہوا جہالت. تو اس کے اندر ہے کہ اس کلمہ کے معنی کا علم ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ شرط ہے، پہلی شرط ہے. اور علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو جانکار ہیں اور جو جانکار نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، اور جو اہل علم نہیں ہوتے ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کا علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تعلق سے علم موجود ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر رکھی ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس راستے کے اندر علم کی جستجو کرتا ہے، آدمی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ اسٹوڈنٹ، آپ بھی اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پڑھاتے ہیں. ہر شخص طالب علم ہے، ہر شخص اسٹوڈنٹ ہے بھائی، پڑھنے والا ہے. تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں نا تو ہم کیسے اس فضیلت کے اندر آ جائیں گے بھائی؟ اگر ہم پڑھیں گے تو اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تک جانے کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. یہ چیز ہے بھائی، اور یہ ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. جیسے ایک کام کا آپ مقصد بناتے ہیں کہ ہم کو کام کرنا ہے، اپنے بال بچوں کی کفالت کرنی ہے، ماں باپ کی کفالت کرنی ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر اس کام کو بھی داخل کریں کہ ہمیں سیکھنا ہے بھائی. اور آپ کو بتایا ہوں شاید اس سے پہلے کہ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک قبر کے اندر نہ چلا جائے تب تک وہ سیکھتا ہے. چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے، چاہے جتنا بڑا جانکار ہو جائے بھائی، اس کو سیکھنا ہے بھائی. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کل پونجی آ گئی ہے، میرے پاس ساری چیزیں آ گئی ہے. اگر جو شخص ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے بھائی. کیونکہ اگر کوئی شخص پوری زندگی علم کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو کھپاتا ہے تب بھی جو ہے پورا علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دعویٰ یہ جھوٹا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اس راستے پر چل کر کے آپ فضیلت کو پا سکتے ہیں. اسی لیے اس علم کو جاننا، لا الہ الا اللہ کے علم کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کہا جان لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، مسلمانوں کی پہچان علم سے ہے، گرچہ ہم بھلا چکے ہیں. مسلمانوں کی پہچان علم سے ہے. پہلی ابتدائی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو 5 ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پڑھو. سب سے پہلے اللہ کے نبی کو کہا پڑھو. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں نا ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے. پڑھائی ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، اب ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں شرم آتی ہے، عمر ہماری ہو چکی، 70-80 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ہم کو شرم آتی ہے علم حاصل کرنے میں. شرمندگی کو علم کے راستے میں نہ آنے دے. بقیہ چیزوں کے اندر آئے دقت نہیں ہے، لیکن علم کے راستے میں شرمندگی کو نہ آنے دے. اگر شرمندگی آ گئی علم کے راستے میں تو پھر آپ نہیں سیکھ پائیں گے، نہیں سیکھ پائیں گے بھائی. یہ اصول ہے. اس لیے علم کے راستے میں شرمندگی کو آپ کو ختم کرنی پڑے گی. شرمندگی کو ختم کریں گے تب جا کر کے آپ سیکھیں گے بھائی. بیٹھیں گے، علم کی مجلسیں لگیں گی، علم کی باتیں ہوں گی، نبی کا فرمان اور اللہ کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، بتایا جائے گا.
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ جو شخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو کہاں جائے گا؟ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہاں پر بھی کہا وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا رہا ہو، یعنی علم کا تعلق ہے بھائی۔ جو اللہ یعنی ہمارا انتقال ہو رہا ہو، کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اور وہ اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر لایا ہو، بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک چھوٹا نہیں بہت بڑا علم ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی روشنی میں کیسے ہم کو عمل کرنا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے بھائی، کامیاب ہے۔ اس کو اللہ سے محبت ہوگی، کسی غیر اللہ سے جو اللہ کی محبت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی بات کہ اللہ کی محبت کے اندر کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتے، یہ محبت الگ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت الگ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جو شخص اس حالت میں انتقال کیا کہ وہ جانتا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی۔ دوسری چیز جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، الیقین المنافی للشک، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، یعنی ایسا یقین ہو لا الہ الا اللہ کے تعلق سے کہ اس کے اندر شک کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین ہے بھائی، مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے، شک نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، شک کو نہ آنے دے اس راستے میں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک نہ کریں، وہ اصل میں مومن ہے۔ مومن وہ نہیں جو شک و شبہ کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ویسا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں میرے بھائیو شک کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، رواہ مسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بغیر شک کیے ہوئے ان دونوں کلموں کے ساتھ اللہ سے ملے گا تو وہ جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ شک نہیں ہونی چاہیے بھائی، شک کو گولی ماریے، ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کبھی نہ کبھی جب ہم آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے اپنے رب پر کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے، ہل تو نہیں جاتا دنیا کے فتنوں میں، دنیا کے الجھنوں میں، ہمیں بھول تو نہیں جاتا۔ اور ایسا ہوتا ہے ہم مسجدوں کو چھوڑ دیتے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، باوجود اس کے اگر انہیں کوئی معاملات پیش آ جاتا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف پہل کرتے تھے۔ آج ہماری پریشانی آتی ہے، ہم دوستوں کے سامنے جا کر کے بھائی صاحب بڑے پریشان ہیں، ہماری پریشانی کا عالم یہ ہے، رونا شروع کرتے ہیں بھائیوں کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے، مسجدوں کے اندر نہیں جاتے۔ مسجدوں کے اندر جائیں اور مصلی بچھائیں، اپنی پریشانیوں کے اللہ کے سامنے رکھیں اور یقین کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر ہم بندوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے نہیں روتے، جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آج ہماری امت اگر ناکامیاب ہو جاتی ہے، اس روئے زمین پر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو پھر نمازوں کی طرف سبقت کرتے تھے، نمازوں کی طرف جاتے تھے۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں، ہم بھی نمازوں کی طرف جائیں اور سجدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں کریں، اور مغفرت طلب کرنے سے اللہ رزق کے اندر بھی کشادگی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3،
القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، دل اور زبان سے اس کلمہ کا جو تقاضا ہے اسے قبول کرنا. صرف زبان ہی کافی نہیں ہے. اب یہاں پہ بات آئے گی، صرف زبان کافی نہیں ہے. ایمان کے بارے میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا. اصل ایمان والا وہ ہے جو اپنی زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور دل سے یہ تسلیم کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے، اپنے جسم کے پارٹ سے، اپنے باڈی کے پارٹ سے کیا کرے بھائی؟ عبادت کرے. جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو رکھتے ہیں نا، 7 اعضاء کی بنیاد پر آپ سجدہ کرتے ہیں. 7 اعضاء کی بنیاد پر آپ سجدہ کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن دل سے نہیں مانتا، تو کیا وہ مومن ہے؟ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تینوں چیزوں کا ایک مومن کے اندر اکٹھا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 3 چیزوں اگر کسی انسان کے اندر اکٹھا نہیں ہے تو حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مومن مسلم ہے، ہر مومن مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پوائنٹ والی بات ہے کہ ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. کیونکہ مومن جو ہے یہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے یہ 3 چیزوں کا، اور یہ 3 چیزیں ایک مسلمان کے اندر بہت ضروری ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے سلسلے میں بطور حکایت بیان فرماتا ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. سورہ الصافات کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے تھے. کون لوگ؟ مشرکین مکہ. اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ بھائی یہ ایسی باتیں کرتا ہے، دیوانے کی طرح بات کرتا ہے، شاعر ہے، مجنون ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کیا تھے؟ امین تھے، صادق تھے. ہاں ساری چیزیں ان کی ٹھیک تھی، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت ملی، تو اس کے بعد میں کیا ہو گئے بھائی؟ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، شاعر ہو گئے. وہی ایمان یعنی نبوت سے پہلے بہت امین، صادق، ساری چیزیں اور صفات خوبیاں موجود تھی، لیکن نبوت ملنے کے بعد سبوں نے انکار کر دیا. کیونکہ کہیں نہ کہیں دل کے اندر ایمان تو تھا لیکن جلن تھی. بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا بھائی؟ بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے. بنی اسرائیل قوم کے اندر سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے، لیکن انہوں نے کیا اس کو انکار بھی کیا، قتل بھی کر دیے. زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی. ہاں بہت ساری چیزیں. تو بنی اسرائیل قوم ایسی قوم ہے جس کے اندر سب سے زیادہ نبی آئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ان کو پتا تھا بھائی، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حسد تھا کہ جزیرت العرب کے اندر نبی کیسے بنا جب نبوت کا سلسلہ ہماری قوم کے اندر ہے بھائی. ہاں ہماری قوم کے اندر نبوت کا سلسلہ ہے، تو پھر کیوں بھائی جزیرت العرب کے اندر ہے؟ بھائی ہماری قوم کے اندر نبی ہونا چاہیے نا. یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا. اسی لیے میرے بھائیو بنی اسرائیل قوم سب سے زیادہ ہر دھرم قوم ہے، اور اس پر آؤں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے نبی شاعر اور مجنون ہے، یعنی نبوت کے بعد. اس کی بات ماننے لائق نہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی کرتے آ رہے تھے. یہاں پر ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، آج بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اپنے باپ داداؤں کی ریت کو ہم اپنا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنا رہے ہیں. اگر اچھے دین، اصلی دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، اس دین کو کہیں نہ کہیں ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے. جیسے دودھ کے اندر ملاوٹ ہوتا ہے نا، ہاں پانی ملا دیتے ہیں، اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر لوگوں نے پانی ملا دیا ہے، اپنی طرف سے باتیں ملا دی ہے. بھائی ہمارا ایمان بالکل صاف ہے، ہمارا دین بالکل صاف ہے، ہمارا دین بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی شک و شبہ کے اندر ہے. ہاں شک و شبہ کے اندر ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے بھائی. اسی لیے میرے بھائیو باپ دادا کے راستے پر چلنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ جو اصل قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہتا ہے وہ اصل معنوں میں دین ہے.
یہ اصل دین ہے. اسی لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے اوپر بہت زور دیا, اور صرف کتنے سال کی مدت میں, 23 سال کی مدت میں ساری دنیا کے اندر توحید کا ڈنکا بجا دیا. اور توحید ایسی چیز ہے, ایسی نعمت ہے, اگر کسی شخص کے اندر آ جائے اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے. آپ اور ہم دیکھتے ہوں گے برائیاں لاکھ ہوں ہمارے اندر, کسی کے اندر جب توحید کی برکت آتی ہے نا, اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ توحید کی برکت کسے کہتے ہیں. توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین گھروں کے اندر برکت تو دیتا ہی ہے, آخرت کے اندر بھی اس کا صلہ موجود رہتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں یہ توحید کہتے ہیں نا, کیا توحید کیے ہوئے بھائی, توحید کیا کیا کیے ہوئے ہو, جبکہ آپ اپنے مولوی انڈیا پاکستان کے اندر کوئی توحید کا پرندہ بھی نہیں اڑتا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ہم توحید پر زور دیتے ہیں. کیوں؟ توحید افراد اللہ تبارک و تعالی بالعبادہ, تمام قسم کی عبادت کو کس کے لیے خاص کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا, یہ اصل معنوں میں توحید ہے. ہم کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں؟ نہیں, جھکنے کے قائل نہیں ہے بھائی ہم. محبت الگ, جیسا کہ میں نے کہا طبعی محبت الگ چیز ہے, لیکن ہم جھکتے صرف کس کے سامنے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے ہیں عبادت کے طور پر. اسی لیے ہم کسی کے سامنے جھکنے کے قائل نہیں ہیں. نمبر 4 الانقیاد والاستسلام لما دلت علیہ هذه الکلمہ, یہ کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے اس پر سر تسلیم خم کر دینا اور اسے بجا لانا. یہ کلمہ جس چیز پر دلالت کرتا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا اور آمنا و صدقنا کہنا. آئیے دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 54 کے اندر, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ. ماں باپ کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ ماں باپ کا قدم چومنا جائز ہے؟ ہاں, قدم پیر, کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, چومنا جائز ہے؟ جی چومنا جائز ہے؟ نہیں, پیر کا بوسہ لینے کی بات ہو رہی ہے, پیر کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے. دیکھیے میرے بھائی, اسی لیے یہاں پر میں اس لیے ٹوک رہا ہوں, بہت سارے لوگ مبالغہ کرتے ہیں, کہتے ہیں نا حکمت کیا ہے, جو جگہ جہاں ہو, جو جس چیز کی جگہ جہاں ہو وہاں پہ رکھ دینا, اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور ظلم کیا کہتے ہیں, اس چیز کو کسی دوسری جگہ رکھ دینا جہاں پر رکھنا مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس مال و دولت کا انبار ہے, مان لیتے ہیں بھائی اللہ سب کو مالدار بنائے, کسی کے پاس مال و دولت کا انبار ہے اور اس کو جو ہے تجوری میں نہیں رکھتا یا بینک میں جمع نہیں کراتا. آج کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چلو بھائی باہر رکھ دیتے ہیں الماری کے اندر, اور پتہ ہے لوگوں کو کہ بھائی الماری کے اندر جو باہر پیسہ رکھا ہوا ہے وہ بچے گا. حکمت ہے وہ؟ ظلم ہے بھائی. وہ آپ اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. یہ حکمت نہیں ہو سکتی. حکمت تو یہ ہے کہ بھائی اس کے بچاؤ کے لیے آپ طریقہ کار اختیار کریں, اس کے بچاؤ کے لیے آپ بینک میں جمع کر دیں. ہاں, یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اسی لیے میرے بھائیو حکمت یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ پر واجب اور فرض ہے. آپ زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے پھر بھی ان کا قرض نہیں اتار سکتے, یہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا نہیں ہم اپنے ماں باپ کے قدم کو چومیں گے, جائز نہیں ہے, جھکنا جائز نہیں ہے. ہاں, لیکن علماء ہاتھ کی طرف پیشانی کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ بھائی بوسہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی علماء کا بڑا اختلاف ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکلتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیو, ماں باپ کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے, ان کے سامنے جھکنا یا ان کے قدموں کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے. اسی لیے انقیاد اور استسلام, اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کے سامنے سونپ دینا, اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مقصد. اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کے سامنے سونپ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, ان کے سامنے کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا, یہی لا الہ الا اللہ کی سب سے بڑی پہچان بھی ہے. اسی طریقے سے نمبر 5 الصدق المنافی للکذب, سچائی جو کذب کے منافی ہو, سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو. ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے,
ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو، لیکن جھوٹ بول کر کسی کا دل مت جوڑو. یہ میں کہہ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی میں برکت ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی کے اندر برکت ہوگی. ایک سچا آدمی، ایک مومن آدمی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. یہ لا الہ الا اللہ کی شرط میں سے ہے کہ ایک مومن جو ہے کیا ہوگا؟ وہ جھوٹا نہیں ہوگا بلکہ سچا ہوگا. یعنی وہ اس طرح کی اس کلمہ کو صدق دل سے کہہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان. صدق دل سے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ سچا بھی ہو اور اس کلمے کو صدق دل سے کہہ رہا ہو. سچا ہوگا تب تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی جھوٹا نہ ہو. یہ ایمان کے خلاف بھی ہے کہیں نہ کہیں میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ترجمہ سن لیجئے اس کے اندر. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے اس صرف دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن کا اسلوب دیکھیے. کیا لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں نہیں آزمائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کس کو آزماتا ہے؟ ایمان والوں کو آزماتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. چاہے پھلوں کے اندر کمی ہو، بال بچوں کی وجہ سے آپ آزمائش میں مبتلا ہوں، ہاں روپے پیسے کے اندر کمی دے کر کے آپ آزمائش میں مبتلا ہوں، یا اسی طریقے سے اور چیزوں کے اندر کمی دے کر کے اگر آپ آزمائش کے اندر مبتلا ہوں، وہاں پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بشارت ان قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہی کو آزماتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کیا مطلب یہ دعویٰ کافی ہے کیا بھائی ایمان لائے ہم انہیں نہیں آزمائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، خوب پرکھا، خوب آزمایا. ہم سے جو اگلے جا چکے ہیں بھائی کتنی مشقتوں کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی عمر تک اولاد نہیں ہوئی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بھی بیٹے زندگی کی ساری بہاریں نہیں دیکھ پائیں آگے کی زندگی کی. بیٹیاں 4 بیٹیاں تھیں. کہیں نہ کہیں مشقت تھی کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا لیتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے اگلوں کو بھی خوب جانچا، خوب پرکھا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کی تفسیر دیکھیے. قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرآن مجید ہے. یعنی دونوں کو لازم ملزوم کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ ایک بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں. آج کے دور میں بہت سارے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں ایکٹر. ارے بخاری کی روایت کو ہم مانیں گے؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بخاری انسان تھا بھائی. جھوٹ پھوس کی باتوں کو لکھا اپنی کتاب کے اندر. یہ دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ، کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے جو کہ اللہ کی طرف سے آیا، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. جب صدق کی بات آئی ہے نا، صدق دل کے اندر قرآن و سنت کی محبت ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی ہم بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم حدیث نہیں جانتے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا، ایک عورت نے، کہ بھائی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور نماز بھی وہ پڑھتی تھی بغیر دوپٹہ کے. نماز بھی وہ بغیر دوپٹہ کے پڑھتی تھی اور بہت مالدار خاتون تھی. وہ کہتی تھی کہ بھائی میں نماز جو ہے بغیر دوپٹے کے پڑھتی ہوں کیونکہ قرآن کے اندر کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں کہ نماز کی حالت میں تم دوپٹہ رکھو یا ایسی ساری چیزیں. میں نے صرف ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ سجدہ کے اندر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کہا کہ سبحان ربی الاعلی. رکوع کے اندر کون سی دعائیں پڑھتی ہیں؟ سبحان ربی العظیم. میں نے کہا قرآن کے اندر یہ دعا موجود ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوائنٹ والی بات سنیں بھائی. آج کے دور میں بہت سارے یہ ایکٹر جو مسلمان ہیں بھائی نام کے، کہیں گے بخاری کی بات کو ہم نہیں مانتے، لیکن بخاری نے ایک حدیث کے لیے کتنے میل کا سفر کیا. ان کو کیا پتا ہے بھائی؟
آج کل جو لوگ نئے نئے لونڈے جس کی عمر جو ہے 20 سال 30 سال 25 سال پھر اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے جو ہے رنگینی کی زندگی جینے جاتے ہیں، ان کے کیا ہوتا ہے؟ ان کے یہاں جو ہے بس قرآن کو ہم مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ دوسری بات اور، کیا قرآن کے اندر ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت موجود ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں؟ الف لام میم سے سورہ ناس تک آپ پڑھتے چلے جائیے، کہیں بھی طریقے موجود نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو نماز پڑھو، وقت مقررہ پر پڑھو، لیکن وقت مقررہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں تو پھر کیوں بھائی 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہو؟ کرو بھائی اپنی من مرضی۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے۔ اب دوسری بات بخاری کی طرف آتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باتیں نہیں رکھی بھائی، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ زنجیر دیکھی آپ نے؟ زنجیر، یہ سند ہے، فلاں صاحب نے فلاں سے سنا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، ان سے جو ان کے بعد کے لوگوں نے سنا، ان سے ان کے بعد کے لوگوں نے سنا، ایسے سنتے سنتے جو ہے امام بخاری تک نسب آتا ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی باتیں کچھ ایک آدمی چھوٹ جائے، وہیں پر حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے، اور جھوٹا نکل جائے بھائی، راوی جھوٹا نکل جائے۔ یہ میں آپ کو عام فہم میں سمجھانے کے لیے بہت وسیع ہے، محدثین کے نزدیک جو ہے بہت وسیع چیز ہے، اور ہر کوئی اس پر درک نہیں رکھتا، ہر آدمی اس پر معلومات نہیں رکھتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے لیے کتنے میلوں کا سفر کیا؟ پتا چلا کہ فلاں صاحب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھائی رجال کے بھی ماہر تھے، یعنی آدمی کے بارے میں جاننا، اس کے بعد میں سند کے بارے میں ساری چیزیں بھائی مہارت تھی بھائی ان کو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کریں صرف اتنی محنت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت کو ہم کیوں مانیں؟ ان کے لیے یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ جو بھی دلائل آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ذہن میں رہے گا جب ساری باتیں انشاءاللہ، اور یہ پتے کی بات تھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار، متفق علیہ۔ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا، گواہی دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا، جہنم کو حرام کر دے گا، اور جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا، وجبت لہ الجنہ۔ میرے بھائیو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کی مضبوطی۔ میرے بھائیو تیسری چھٹی چیز الاخلاص۔ اب یہاں پر باتیں بڑی آ کر کے اسی پر ٹکتی ہیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا۔ اور کوئی جواب؟ سچے ریاکاری؟ جی آپ نے کہہ دیا اس کا، اور صحیح بات ہے۔ الاخلاص المنافی للشرک والریا، اخلاص اسے کہتے ہیں جو شرک اور دکھاوا کے خلاف ہو، برعکس ہو۔ اخلاص کے اندر دکھاوا، پبلسٹی نہیں ہوتی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عمرہ بھی ہم کرتے ہیں تو نیکی کر فیس بک پر ڈال، اور میں یہ تذکرہ ہمیشہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، بدبختو اللہ کے گھر کے اندر ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں میرے لیے دعا کیجئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ سیلفی لے رہے ہیں اور ٹک ٹاک اور بھی بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، اور لوگوں سے فرمائش کر رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کیجئے گا۔ بھائی آپ مقدس جگہ میں ہو جہاں لوگ جانا ترستے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، کروڑ پتی ملینر الینر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ کا گھر کے دیدار کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہاں پر جا کر کے جو سیلفیاں بناتے ہیں، اس کے بعد میں طرح طرح کی چیزیں۔ آپ کو وہاں جا کر کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جا کر کے اپنے وقت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، وہ دوبارہ وقت نہیں آئے گا، اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔
ہمارے ساتھ ایک بھائی صاحب عمرہ کرنے گئے، بھائی صاحب احرام پہنے، اس کے بعد میں کہہ رہے کہ بھائی فوٹو کھینچ دیجئے. میں نے کہا کہ میں نے اتنا عمرہ کیا ہے، آج تک فیس بک پر میں نے عمرے کی تصویر نہیں ڈالی، تو پھر میں آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ڈالیں، کیونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں دل سے ہے. جب آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے عبادت کریں، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیوں ڈالتے ہیں بھائی فیس بک پر تصویر؟ تاکہ ماشاءاللہ آج پڑھے لکھے لوگ بھی ڈال رہے ہیں فیس بک پر. کہاں؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق بخشی، ہم مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیو؟ یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے میرے بھائیو. یہ اخلاص کے منافی ہے، اخلاص کے برخلاف ہے. عبادت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جو شخص اپنی تصویروں کو، اپنے فوٹیز کو فیس بک پر ڈالتے ہیں، انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں، ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں، اور بھی دیگر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ ہماری مدح سرائی کریں، ہماری تعریف کریں. ہے کوئی کہ نہیں بھائی ہم تو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ آئے عمرہ کرنے، اور ہے نا؟ ایسا ہے کوئی کہ بھائی ہم اس لیے ہم ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے عمرہ کرنے آئے؟ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیو. اسی لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا گھر مقدس جگہ ہے، کعبۃ اللہ. لوگ جانے کو ترستے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے ان اوقات کو عبادت کے اندر، ان اوقات کو عبادت کا ایک ایسا پیش خیمہ بنائیں کہ آپ عبادت کے اندر غرق ہوں، عبادت کے اندر ڈوبے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، اور اس کا فائدہ آپ کو بعد میں ملے. اسی لیے میرے بھائیو کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ فوٹو لیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء نے فوٹو کھینچنے کو بھی حرام قرار دیا، لیکن ضرورت کے مطابق پاسپورٹ پر اور بھی بہت ساری چیزوں پر لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ عیب آ چکا ہے کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ میں ہوں یا اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ہوں، روضہ میں ہوں، کہیں بھی ہو، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. اس لیے بچنا چاہیے میرے بھائیو. تو اخلاص، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے عبادت کرنا، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. اس کے اندر شرک نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، پبلسٹی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، وہ عبادت قبول ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے دین کو خالص رکھیں، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے کہ بھائی تم دکھاوا کرو، پبلسٹی کرو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا. یہ اخلاص کے منافی ہے میرے بھائیو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری. لوگوں میں سے میری شفاعت کا مستحق ایسا خوش نصیب ہے جس نے اپنے دل یا نفس سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. میری سفارش کا مستحق وہی ہوگا. کیا مشرک کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے؟ مشرک کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی مشرک کے لیے کبھی سفارش نہیں کریں گے. اچھا ایک آدمی وہ بھی جو بھائی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، طاقت ہونے کے باوجود عمرہ نہیں کرتا، ارکان اسلام ارکان ایمان پر عمل نہیں کرتا، تو کیا اللہ کے نبی اس کے لیے سفارش کریں گے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگار بندوں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس کی میزان کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. وہ بندہ توحید پرست رہا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا رہا ہوگا. کہیں نہ کہیں اگر کوئی گناہ واقع ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. لیکن انسان جو ہے بس بیٹھے رہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تم تو رہ جاؤ گے پیچھے وہابیو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
ہم تو اپنے علماء اور اپنے پیروں مرشدوں کے دامن کو پکڑ کر جنت میں جائیں گے. تم کس کو پکڑ کے جاؤ گے؟ ہاں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے جنت کے اندر جائیں گے. اور اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز خصوصیت نہیں ہو سکتی کہ ہماری زندگی قال اللہ و قال الرسول میں گزرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے میرے بھائیوں، کسی کے دامن کو آپ پکڑ کے جنت میں نہیں جا سکتے. دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اس روز نہیں اٹھائے گا. آپ کو بھی آیت پتا ہے بھائی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کچھ عمل لے بھائی، مانگ لے. تو جب اتنے سب اپنی اپنی شان بے نیازی کے اندر غرق ہوں گے تو بھی کیوں بھائی دوسرے کے دامن کو پکڑ کے آپ جنت میں جائیں گے؟ ہر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا. ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، آپ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. آپ زندگی کے اندر عمل کر رہے تھے، گناہ ہو گیا بھائی، تو اس گناہ کو بھگتنے کے بعد لا الہ الا اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن ایسا نہیں خوابے خرگوش کی زندگی گزار رہے ہیں. بھائی سو لیتے ہیں، کچھوا آگے بڑھ گیا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھوا آگے نکل گیا. نہیں، ہم کو سونا نہیں ہے، بلکہ عبادت کم ہی ہو، متواصل ہو، مستمر ہو، کنٹینیو ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی عبادت اللہ کو پسند ہے. ایسا نہیں ہے ایک دن خوب تہجد پڑھی، خوب نمازیں پڑھی، سال بھر ختم. آج مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے. جمعہ کی مسجد، جمعہ کے اندر مسجدیں فل ہوتی ہیں، جگہ نہیں ہوتی، لیکن عام نمازوں کے اندر 2-3 صفیں بھی نہیں ہو پاتی. بھائی میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں کمی تو ہے. اور یہی کمی جو ہے ہمیشہ کھلتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اصل دین متین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار بندوں، اپنے گناہگار امتی کے لیے سفارش کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کے دامن پکڑ کر کے جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم عمل کریں اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث نا کہ آپ کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں نا. کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ 3 چیزیں. کون کون؟ عمل، مال و اولاد، اور ہو گئے 3 چیزیں ہو گئے بھائی، مال، اولاد اور عمل. 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں اور ایک چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہ ہے عمل آپ کا. آپ نے کتنا عمل کیا اس دارالامتحان کے اندر. اور مومنوں کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے. اور اس امتحان کے اندر ہم بال بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں، بال بچوں کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں. وقت، یہی تو اصل زندگی ہے بھائی. مسلمانوں اگر سمجھ لیں مسلمان اپنی زندگی کو کہ ہماری زندگی کے اندر ٹائم ٹیبل کی اہمیت کتنی ہے. کہتے ہیں نا کہ آج سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، موٹیویشنل، کیا کہتے ہیں اس کو، اسپیکر، جو لوگوں کو بتاتے وقت کے بارے میں. لیکن قرآن نے، حدیث نے جو وقت کے بارے میں بتایا ہے کوئی دوسرا بتا سکتا ہے؟ بھائی ہماری مسلمانوں کی پہچان وقت سے ہے بھائی. وقت سے نماز پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نمازیں وقت مقررہ پر فرض ہیں. بھائی نماز، وقت کی اہمیت ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں مسلمان وقت کے معاملے میں سب سے پیچھے. علم کے معاملے میں مسلمانوں سے بہتر کون ہے علم کو سمجھنے میں؟ کہ بھائی ہماری پہچان علم کے ذریعے پڑھو، جو سب سے ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے بال بچے سب سے پیچھے. تعلیم کے میدان میں دیکھ لے، ایجوکیشن کے میدان میں دیکھ لے، سب سے پیچھے نظر آتے ہیں بھائی. میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اس عمل کی وجہ سے جو اس دارالامتحان کے اندر ہم نے کیا. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل. یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر جہنم کو حرام قرار کر دے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا. بات سمجھ میں رہی؟ خوشنودی بہت ضروری ہے میرے بھائی.
یہ 7ویں چیز اور 8ویں چیز باقی رہ گئی ہے, اس کو بھی ہم مکمل کر کے اپنی بات ختم کریں گے سرسری طور سے. 7ویں چیز ہے المحبہ. اس کلمہ طیبہ سے محبت ہو, اس کلمہ طیبہ سے محبت ہو, ایسی محبت جو دوسری چیز سے نہ ہو, اور جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرے اور جو اس کلمہ کا مقتضا ہو, یعنی جو چاہتا ہو اس سے محبت ہو. نیز اس کلمہ پر عمل کرنے والے اور اس کی تمام شرطوں پر بالالتزام پابندی کرنے والوں سے محبت ہو. گویا کہ جو مسلمانوں کی مسلمان سے محبت ہونی چاہیے, لیکن آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نہیں بات سمجھ, بھائی بھائی کا دشمن ہے, بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے بھائی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو خصوصیت دی, بھائی ایک امت بنایا, ایک ہی امت بنایا نا, ہے 2 امت ہے کیا ہمارے, ایک ہی امت ہے نا بھائی, ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے. یہ ہے تیسری چیز. 7ویں چیز, ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی ایک چیز اور بچ جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس کے اندر پوری کریں گے. یا پوری کریں, پوری کریں, ٹائم کتنا ہوا, ہاں پوری, بس ایک 2 بچا ہیں بس. لیکن یہ چیز نا تھوڑی سی تشریح کا محتاج ہے. اس کو ہم محبت کے بارے میں جو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا. آئندہ ہم اس کو پوری کریں گے. گویا کہ ہم آج 7 شرطیں پڑھ لی ہیں, اور 7 شرطیں انشاءاللہ ہم پوچھیں گے انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم قبر میں جانے تک سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی لیے میرے بھائیوں بھاگے نہ, بلکہ علم سے محبت کریں, اور لا الہ الا اللہ سے محبت ہوگی تو آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور کوئی مقصد نہیں ہمارا سب کا مقصد ہے بس دین سیکھنا ہے کہ نہیں. سب لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی دین کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جو اصل دین کی باتیں ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہی پہچان ہونی چاہیے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی باتیں نہ کروں, لیکن باتیں آ جاتی ہیں. 2-3 باتیں میں نے بیچ میں اپنی طرف سے کی ہیں, سمجھانے کے لیے کی ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہی ہوں, لیکن جب سمجھانے کے لیے باتیں آتی ہیں تو دنیاوی باتیں بھی آ جاتی ہیں. چونکہ اس میدان میں کافی تجربے ہوتے ہیں انسانوں کے, تو کچھ نہ کچھ باتیں جو ہے لوگوں کو نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہماری نیت کے اندر اخلاص ہے, اور اخلاص لے کر کے آئیے گا انشاءاللہ. ہر کوئی, ہمارے اندر بھی اخلاص ہو کہ ہماری وجہ سے علم پھیلے, علم جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے, گھر کر جائے. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ کتاب منگاؤ